بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائیکل ہارٹ نامی ایک یہودی مصنف نے ایک کتاب لکھی 100 اہم ترین شخصیات۔ اس کتاب پر اس نے 28 سال تحقیق کی اور دنیا کی تاریخ میں آنے والی 100 اہم ترین اور مؤثر شخصیات کے بارے میں تحریر کیا۔ یہودی ہونے کے باوجود اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اہم ترین شخصیات میں سر فہرست رکھا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ایک روز جب وہ لندن میں ایک لیکچر دے رہا تھا تو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 کے طور پر کیوں درجہ دیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اس پر مائیکل نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 611 میں مکہ کے وسط میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس وقت ان پر 4 افراد ایمان لائے تھے، جن میں ایک ان کا سب سے اچھا دوست، ان کی بیوی اور 2 لڑکے شامل تھے۔ آج 1400 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زائد ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکا بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، کیونکہ جھوٹ 1400 سال تک نہیں چلتا، نہ ہی کوئی 1.5 ارب لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اربوں مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، یعنی تمام مسلمان ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مرنے مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد پورے حال میں خاموشی چھا گئی، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ آ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، نعوذ باللہ، قادیانی مرزا غلام احمد مرتد انسان کو نبی مان کر اسی بات کا انکار کرتے ہیں اور اس غلیظ عقیدے پر قائم ہیں اور اسی کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ آپ یہ جان لیں کہ قادیانی احمدیت ایک جعلی مذہب ہے، جس کی قیادت اپنے ارکان جو کہ قادیانی مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کا معاشی، روحانی اور نفسیاتی طور پر استحصال کرتی ہے، یعنی ان کا زبردستی قادیانیت کے لیے استعمال کرنا۔ یہ گروہ اسلام کے اصل سرچشموں کی غلط تعبیر کر کے اسلام پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، جو کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کل قیامت والے دن جب ہر نبی اللہ تعالیٰ سے نفسی نفسی کی دعا مانگ رہے ہوں گے، اور ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے محبت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت پر رحم کر، یا اللہ میری امت کے لیے آسانی فرما۔ مسلمانوں، وہ نبی جو قیامت والے دن بھی تم سے محبت کا حق ادا کر رہا ہوگا اور تم اسے دنیا میں بھول گئے۔ ختم نبوت کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے معاملے میں جتنا ہو سکے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہمیشہ آواز اٹھایا کریں اور اپنے کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ، فی امان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 0 ایک ایسا عدد ہے جس کو بڑے سے بڑے نمبر سے بھی ضرب دینے پر جواب 0 ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ ہم بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لیں، ہماری شان و شوکت ہو، ہم مال و دولت جمع کر لیں، ہماری خوبصورتی مشہور ہو، ہمارے اندر غرور و تکبر آ جائے، بہت زیادہ حرام مال جمع کریں، ہم بے حیا ہو جائیں، ہمارے اونچے تعلقات ہوں، طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بولے، جب یہ سب موت سے ضرب ہوگا تب سب 0 ہو جائے گا اور کچھ نہیں بچے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ہمارے معاشرے نے موت کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اور کہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ مرنا تو سب نے ہے۔ ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، موت کو یاد کرنا ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، ہم اس سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ سورہ النساء میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر دو تو موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی۔ زندگی کی ابتدا چاہے جیسی بھی ہو، انتہا موت ہی ہے۔ تو عقل نے اشارہ دیا کہ تیاری اختتام کی کرو، شروعات جیسی بھی ہو۔ چاہے آپ کتنا اچھا لڑے ہوں، لیکن اگر آپ ہار گئے تو آپ کو ہارا ہوا تسلیم کر لیا جائے گا، کوئی آپ کی طاقت کے قصے نہیں سنائے گا۔ موت ایک کھلا راز ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ موت آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کیسے آ جائے۔ ہمیں اس امتحان کی تیاری کرنی چاہیے جو فائنلز ہیں۔ فائنلز کے پیپر ہونے والے ہیں اور آپ کو گیسٹ پیپر مل جائے کہ یہ لازمی لگے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گیسٹ پیپر نہیں، اوریجنل پیپر دے دیا ہے کہ سب یہی آئے گا، اس کا پوچھوں گا،
اس کے بعد بھی ہم فیل ہو جائیں تو ہماری ہلاکت اور بربادی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو زندگی کی فلم آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس فلم کو آخر تک دیکھنا بے وقوفی نہیں؟ اگر رات کے اندھیرے میں اپنے اوپر چادر اوڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ کفن میں بھی ایسے لپٹے ہوں گے تو خوف کے مارے روح کام جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کاموں کے پیچھے بھاگو جو آپ کو آخرت میں نفع پہنچا سکیں۔ ہم تو آج دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور فرمایا کہ ابن آدم کو ایک سونے کی وادی بھی مل جائے تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، دوسری مل جائے تو تیسری کی خواہش کرے گا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جب موت کی فکر ہو جاتی ہے تو زندگی خود بخود اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف جھک جاتی ہے۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ مقام بھی۔ موت سے پہلے رب کی مان لو، موت کے بعد اپنی مرضی سے رہنا ہمیشہ کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، بتا دو انہیں کہ وہ بے یکتا ہے، اکیلا نہیں، اکیلا ہوتا ہے واحد، یکتا جس کی نظیر کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جو بے مثل ہو۔ تو میں اپنے آپ ہم واحد، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس جرسی کا واحد مالک ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، میں اس گھڑی کا واحد مالک ہوں، لیکن یہ کوئی انسان مرد عورت نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بوتل کا احد مالک ہوں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی شبیہ کوئی نہ ہو۔ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ کل شیء ہالک الا وجہک کل ملک زائل الا ملکک کل ظل قالص الا ظلک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید وادنى حفیظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم۔ یہ تعارف ہے میرے نبی کی زبان سے اللہ کا۔ یہ میرے نبی صبح و شام اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کی مناجات کرتے تھے۔ ان جو میں نے ابھی الفاظ آپ کو پڑھ کے سنائے، اس سارا کا ایک ترجمہ ہے اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں۔ احسان عظیم، قل هو اللہ احد، کوئی اس کا مثل نہیں، یکتا، اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، تم کھانے والے ہو۔ وہ پینے سے پاک ہے، تم پینے والے ہو۔ وہ سونے سے پاک ہے، تم سوتے ہو۔ وہ مرنے سے پاک ہے، تم مرتے ہو۔ وہ جوڑے سے پاک ہے، تم جوڑا جوڑا ہو۔ وہ ضعف سے پاک ہے، تم سب ضعیف ہو۔ وہ غم دکھ درد سے پاک ہے، تم غموں دکھوں دردوں کا شکار ہو۔ وہ ماضی حال مستقبل سے پاک ہے، تم وقت کی رسیوں میں بندھے ہوئے ہو۔ وہ زمان و مکان سے پاک ہے، تم زمین آسمان کے پیٹ میں جکڑے ہوئے ہو۔ وہ اپنی چاہت میں کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی چاہتوں میں اس اکیلے اللہ کے محتاج ہو۔ وہ اپنا امر کو وجود میں لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی خواہش کو وجود میں لانے کے لیے اس کے محتاج ہو۔ تم قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم رکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کروڑ نہیں بدل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم سو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم اٹھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم بول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کھا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے،
گھونٹ پانی کا اندر نہیں جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، سورج چل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ ڈھل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، چاند بدر نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ گھٹ نہیں سکتا، یہ بڑھ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تاروں کی بارات نکل نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، آسمان کو بلندیاں میرے اللہ نے دی، زمین کو پستی میرے اللہ نے دی، پہاڑوں کو سختی میرے اللہ نے دی، پانیوں کو روانی میرے اللہ نے دی، ہواؤں میں لطافت میرے اللہ نے رکھی، آگ میں جلانا میرے اللہ نے رکھا، سانپ کا زہر میرے اللہ نے بنایا، پھول کی مہک میرے اللہ نے بنائی، تھنوں میں دودھ میرے اللہ نے اتارا، پتھر سے کیڑا میرے اللہ نے نکالا، سیپ میں موتی میرے اللہ نے بنایا، عقاب کو اڑان میرے اللہ نے سکھائی، شیر کو دھاڑ میرے اللہ نے سکھائی، زمین کے کلیجے کا پھٹ کر پھل پھول کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم ذالکم اللہ ربکم الحق۔ یہ وہ تعارف ہے جو میرے نبی نے میرے اللہ کا کروایا۔ اللہ الصمد، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، هل تعلم لہ سمیہ، اللہ خود کہتا ہے کوئی تیرے رب کے برابر، ہے کوئی تیرے رب؟ امن خلق السماوات والارض، میرے نبی کا احسان عظیم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا۔ اللہ، ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا مسلمان، چاہے ساری زندگی نماز نہ پڑھے، پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا، بت کو سجدہ نہیں کرے گا۔ وہ بہت ہمارے دیہاتی نادان لوگ کسی قبر پہ جا گرے اور کسی وہ مورتی پر وہ بھی نہیں گرتے۔ توحید ڈال دی دل میں میرے نبی نے اپنی امت کی، لا الہ الا اللہ کو ڈال دیا میرے نبی نے اپنی امت کے دل میں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتار دیا۔ ساری کائنات میرے نبی نے فرمایا ترازو لو، ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ساتوں سمندر، سارے پہاڑی سلسلے، صحرائی سلسلے، بہتے دریا، بکھرے ہوئے سمندر، جنات کو، انسانوں کو، شہروں کو، دیہاتوں کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، فوجوں کو، جہازوں کو، بحری جہازوں کو، مشینوں کو، بلند و بالا عمارتوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، جنگلات کو، چار پائے، دو پائے، ہاتھی، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، پھنکارنے والے، ایک پلڑ میں ڈالو۔ پہلے آسمان کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو، اس کے فرشتے بھی اس کے اندر بٹھاؤ، دوسرے آسمان کو پکڑ کے اس پلڑے میں ڈالو، فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ، تیسرے آسمان کو پکڑ کے اسی میں ڈالو اور فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ، چوتھے آسمان کو پکڑ کے اس پلے میں ڈالو اور فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ۔ چوتھے آسمان پر ایک لشکر ہے جس کی ابتدا انتہا کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ لشکر بھی اس میں بٹھاؤ۔ پانچویں آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو، چھٹے آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو، ساتویں آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو۔ ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے، جنت کو حسن و جمال کے ساتھ، اس کی ساری دل فریبیوں رعنائیوں کے ساتھ اس کے اندر ڈالو۔ جہنم کی بھڑک کو اور اس کے لوہے انگاروں کو پکڑ کر اس پلڑے میں ڈالو، پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، کرسی کو کھینچ کے ڈالو، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر اللہ کے سوا اللہ کے عرش کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو اور ترازو کو اٹھاؤ۔ اب انہوں اللہ ہی اٹھائے تو اٹھائے، بندے تو چاہ نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ اور اس کو یہاں رکھو،
اور اللہ کے سوا عرش سے لے کر زمین تک ہر چیز کو یہاں رکھو پھر اس کو اٹھاؤ، تو میرا نبی کہتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، ایک پرچہ لا الہ الا اللہ کا ساری کائنات کو ہوا میں اڑا دے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا کے اس نظام کو بدل دیا جائے اور دنیا کو کنٹرول کرنے والی صرف ایک ہی طاقت ہو جو دنیا میں ایک حکومت قائم کرے، ایک کرنسی ہو اور ایک ہی مذہب کے ماننے والے، جو کہ خواہش کا مذہب ہے، جو آپ کی خواہش ہو وہی کرو۔ یہ منصوبہ اب تیار کیا جا رہا ہے اور وہ وقت اب دور نہیں کہ جب آپ کو ایسا ہوتا نظر آئے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ حالیہ بل گیٹس نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ انسان میں خدا سے تعلق قائم رکھنے والی جو قدرتی قوت ہوتی ہے اسے جین کہتے ہیں، اور ہم ایسی ویکسین تیار کر رہے ہیں کہ جس کو ہم انسان میں داخل کر کے آسانی سے ختم کر سکیں، تاکہ انسان ایک عام نارمل انسان بن جائے اور اس کے اندر سے ہر قسم کا مذہبی جنونی جذبہ ختم ہو جائے، جو کہ مسلمانوں کی طرف ایک بڑا اشارہ ہے۔ دیکھیں، بل گیٹس ایک ویڈیو میں پہلے بھی پولیو کے ڈونرز کو یہ بات بتا چکا ہے کہ ہم ایک نیو ویکسین بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بیماری بنائیں گے۔ اب کیا وہ بیماری کرونا وائرس ہے یا پھر کرونا وائرس صرف ایک ٹیسٹ تھا؟ بیماری ابھی آنا باقی ہے۔ کرونا وائرس کے بعد دنیا میں ایک تجربہ کیا گیا، دنیا کو لاک ڈاؤن کی طرف دھکیل دیا گیا اور تمام کاروبار 9 سے 5 ہو گئے اور سوشل ڈسٹنس کی وارننگ جاری کر دی۔ اب بل گیٹس کہتا ہے کہ دنیا کو اب نیو ہدایات دی جائیں گی اور پوری دنیا اس کے مطابق زندگی گزارے گی جب تک ہم اس وائرس سے نہیں نکل جاتے۔ آپ دیکھیں گے کرونا وائرس کے بعد کی دنیا الگ ہوگی، جس طرح 9/11 کے بعد کی دنیا الگ ہو گئی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے بل گیٹس اور ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ مل کر سورج کی روشنی کو روکنے کا ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اس دنیا کے لیے۔ اس سے زمین پر قحط پڑ سکتا ہے۔ دنیا اس ایکسپیریمنٹ پر بھی کام کر چکی ہے کہ وہ ایک چپ لانچ کرنے والے ہیں جو انسان کے جسم کے اندر لگائی جائے گی، جس کے انسان کے لیے بہت فائدے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں اس کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ بل گیٹس کا ایک ونڈو بنا کر امیر ہونا یہ جھوٹ ہے۔ دراصل بل گیٹس دنیا کی دجالی طاقتوں کا ایک مضبوط رکن ہے۔ ہمارے مسجد ممبروں سے اب دجال کا ذکر بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ دجال جب آئے گا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، ایسی تیز رفتار سواری ہوگی اس کے پاس کہ وہ پوری دنیا میں ایک ایک بستی سے صرف 40 دنوں میں گزر جائے گا۔ اب دیکھیں، آج ہوائی جہاز ہیں ہمارے پاس اور دنیا اس ٹیکنالوجی پر بھی کام کر رہی ہے کہ وہ کوئی ایسی تیز رفتار چیز بنائے کہ انسان منٹس میں ٹریول کر سکے۔ وہ جب آواز دے گا تو مشرق سے مغرب سب تک پہنچے گی۔ آج دنیا کی طاقتیں کچھ کہتی ہیں تو پوری دنیا کی میڈیا اس کو دکھاتے ہیں اور وہ آواز سب تک پہنچتی ہے۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ آج آسمان سے آرٹیفیشل بارش گرائی جاتی ہے، ہزاروں واٹ لیزر کو مار کے۔ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ سائنس کلوننگ میں اتنا ترقی کر چکی ہے کہ وہ مردے کے جسم سے ٹکڑا لے کر ویسا انسان بنا سکتی ہے، اور چائنا یہ تجربہ کامیابی سے کر چکا ہے۔ وہ بندر سے دوسرا بندر بنا چکے ہیں۔ دنیا کی خفیہ طاقتیں دجال کے آنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ دجال کب آئے گا؟ دیکھیں، اس بات سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ دنیا میں اس کے آنے سے پہلے آج کفر کی آلودہ ہوا چل چکی ہے، اور جو یہ نظام دنیا میں مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ دجال کے پیروکار ہیں۔ یہ لوگ دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیجیٹلائز مطلب جیسے ہمارے فونز میں بیلنس ہوتا ہے ڈیجیٹل فارم میں، ایسے ہی دنیا سے پیسہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی ساری اکانومی ایک طاقت کنٹرول کرے گی۔ چائنا اپنے 4 شہروں میں اس کرنسی کا آغاز کر چکا ہے جس کا نام ERMB ڈیجیٹل یوان ہے۔ اب ان شہروں میں خرید و فروخت ڈیجیٹل کرنسی میں ہوگی۔ دیکھیں، دنیا اب اس طرف آنے والی ہے۔ اب اس کے بعد US ڈالر کی باری ہے۔ بٹ کوائن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ پہلے لوگوں کو اس کا عادی بنانا چاہتے ہیں، پھر ہر ملک اپنی ڈیجیٹل کرنسی بنائے گا، پھر دنیا میں صرف ایک ڈیجیٹل کرنسی ہوگی جس کو کنٹرول دنیا کی طاقتیں کریں گے۔ جس کو چاہا امیر کر دیا، جس کو چاہا غریب کر دیا۔
یہ تمام طاقتیں دجال کو ماننے والی ہیں اور اس کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ دنیا کی تقریباً تمام مذہب مانتے ہیں کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا۔ ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ دجال اور اس دنیا کی طاقتوں کی جتنی بھی سختیاں اور سازشیں ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ سورہ الانفال میں اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اللہ ان کے سب منصوبوں کو جانتا ہے اور اللہ ان سے بہتر منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو پورا ضرور سنیے گا۔ ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی دنیا میں اپنی مقبولیت کے سارے ریکارڈز توڑ رہا ہے۔ بلینز کی تعداد میں مسلمان اس ڈرامے کو دیکھنے کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس ڈرامے کے جملے اتنے وزنی ہیں کہ اگر آپ ان کو غور سے سن لیں، سمجھ لیں تو یہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب لا سکتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی ان عظیم ڈراموں کی کہانیوں کی طرح ہے جن کو دیکھ کر ہماری نسلوں نے انصاف، عدل، حق اور سچ، پختہ ایمان، شجاعت، بہادری، انسانیت جیسے جذبات کو سیکھا تھا۔ یہ ڈرامہ آج سے 700 سال پہلے مسلمانوں کی ایک عظیم تاریخ اور مسلمانوں کے عروج کی داستان ہے، جب دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور ہم طاقت میں تھے اور ہم دنیا میں حکومت کرتے تھے۔ پوری مغربی دنیا اس وقت بے حد پریشان ہے کہ یہ ڈرامہ مسلمان تیزی سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں لبرلز اس ڈرامے کو پی ٹی وی میں نشر کرنے کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ یہ ڈرامہ مسلمانوں کی غلامی والی سوچ کو بدل رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ارطغرل غازی ایک کائی قبیلہ جو کہ سینٹرل ایشیا میں واقع تھا، اس وقت سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان عثمان کا تیسرا بیٹا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں ارطغرل کے باپ اور بیٹے سے لے کر 650 سال تک نڈر، بہادر، جنگجو، شاہ سوار، اللہ پر ایمان رکھنے والے خلیفہ پیدا ہوتے رہے اور 650 سال تک سلطنت عثمانیہ میں اسلامی خلافت کو قائم رکھا، جو کہ دنیا کے 3 بر اعظم میں پھیلی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط حکومت تھی، اور مکہ اور مدینہ کی خدمات بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی، جس کا آج تک ترکوں کو شدید غم ہے، جس میں آج کی طرح کمزور جمہوریت نہیں بلکہ ایک اسلامی ریاست اور قانون تھے، ایسے طاقتور قانون جو غریب اور امیر سب کے لیے برابر تھے، جس میں عدل تھا، انصاف تھا، ایمان تھا، سچائی تھی، اچھے اخلاق تھے، اللہ پر بھروسہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ 650 سال تک دنیا میں حکومت کرنے والے مسلمان ترک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے کفر چیخ رہے ہیں کہ کہیں مسلمان دوبارہ ایک نہ ہو جائیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ترک کمزور ہو گئے اور دنیا نے ترکی پر معاہدہ لوزین کے تحت 100 سال کی پابندی لگا دی اور ترکی اپنے ہی ملک میں قید ہو گیا، اور وہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے اور 2023 کے بعد ایک نیا ترکی دنیا کے سامنے آ سکتا ہے ارطغرل غازی کی شکل میں۔ اب ترکی کا اس ڈرامے کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان دوبارہ سے اپنی طاقتور تاریخ کو پڑھیں اور دوبارہ سے سب مسلمان ایک ہو جائیں، تاکہ دنیا کے ظلم سے اب بدلہ لیا جا سکے۔ دیکھیں، ہم اپنی تاریخ چھوڑ کر یورپ انڈیا کے طور طریقوں کو اپنانے میں لگ چکے ہیں۔ ہماری نئی نسل ان کو فالو کرنے میں لگ چکی ہے، جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، جو نہ اسلام پسند ہیں، جو ہمارے اسلامی معاشرے نظام کو ہر وقت تباہ و برباد کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور صرف ہم فالو ہی نہیں کرتے بلکہ ہم دن رات ان جیسا بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو مائیکل جیکسن کے مرنے کے بعد اس کی طرح کی شکل بنانے کی کوشش کرتے رہے اور پلاسٹک سرجریز کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی شکل ہی بگڑ گئی۔ آج کل ہم اپنی نئی نسل کو کیا دکھا رہے ہیں؟ سپر ہیروز کی موویز جو کہ جھوٹے اور من گھڑت کردار ہیں، جس میں کوئی حقیقت نہیں، صرف اسپیشل ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ وہ بیہودہ ڈرامے جو پورا دن پاکستان کے میڈیا پر چلتے ہیں اور ہماری نئی نسل کی غلط ذہن سازی میں مصروف ہیں۔ دیکھیں، صرف ٹرینڈ اور ٹائم پاس کے چکر میں ارطغرل غازی ڈرامے کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ارطغرل غازی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ہمارے دلوں میں اللہ پر پختہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت،
اللہ کے حکم کی پابندی، اعلیٰ اخلاق، ایمانداری، انسانیت، عدل و انصاف، سچائی، مسلمانوں سے محبت، اتفاق نہ پیدا ہو جائے۔ آپ اس بات کو سمجھے ذرا، جب آپ کسی کتاب کو پڑھنا چاہیں گے تو آپ اس کا رائٹر دیکھتے ہیں کہ لکھنے والا کون ہے۔ آپ ڈھونڈتے ہیں سب سے بیسٹ رائٹر کی کتاب ہو جو میں پڑھ سکوں۔ آپ کسی سبجیکٹ کی کوچنگ لینا چاہیں گے تو آپ بیسٹ ٹیچر ڈھونڈیں گے کہ جس سے آپ لرننگ کر سکیں، پڑھ سکیں۔ ہم بیسٹ یونیورسٹیز، بیسٹ کالج، بیسٹ انسٹیٹیوٹ، بیسٹ انڈسٹری، بیسٹ جاب، سب کچھ بہترین کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم بہترین انسان بننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ دیکھیں، ہم مسلمانوں کے پاس ارطغرل غازی سے بھی بہت عظیم کردار موجود ہیں۔ ہمارے پاس 1400 سال پہلے رسول اللہ اور صحابہ کی مقدس زندگیاں موجود ہیں، اور یقین کریں ایسے بہادر، نڈر، شاہ سوار، بے خوف، طاقتور، عظیم، ایمانی مرتبہ، اعلیٰ اخلاق رکھنے والے صحابہ کہ پوری دنیا اور کائنات ان کو دیکھ کر عش عش کر اٹھتی تھی۔ ارطغرل جیسے انسان صحابہ کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی فالو کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی 10 صحابہ کو بیٹھے ہوئے کہا کہ آپ سب کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، اب جنتی ہو، جنت آپ کی ہو گئی، جنہیں عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں، جن میں ٹاپ کے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بھی موجود تھے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ بڑی عظیم الشان ہستیاں ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ غار ہیرا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اے اللہ، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا۔ فوراً سے جبریل علیہ السلام آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو گیا اور جنت میں اسے آپ کا ساتھی بنا دیا۔ نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کروائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کروائے گا۔ نبی نے فرمایا سب کا حق ادا کر دیا میں نے، ابو بکر کا میں نہیں ادا کر سکا۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کی، خلافت قائم کی، ایسا رعب اور دبدبہ کہ کفر تو کیا شیطان اور جنات بھی کانپتے تھے۔ وہی عمر جس کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں دے دی گئی اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ وہ عمر جس نے جنات میں سے سب سے طاقتور جن کو پچھاڑ دیا اور کہا تم تو بہت کمزور نظر آتے ہو۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غنی کہا، اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان اتنے زیادہ سخی تھے کہ دریا بھی ان کے سامنے کم پڑ جاتے تھے۔ حضرت علی کا ذکر آیا تو ان کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت علی جنہیں شیر خدا کہتے ہیں، ایسے بہادر اور شاہ سوار کی دنیا میں آج تک کوئی حضرت علی جیسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ خندق کی جنگ میں 20 فٹ چوڑی 22 فٹ گہری خندق کھودی گئی۔ دوسری طرف 10,000 کا لشکر تھا۔ اس کھائی کو پار کرنا بہت مشکل تھا۔ عمر بن عبد واد ایک بڑا شاہ سوار تھا اور 100 جنگیں لڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے 20 فٹ چوڑی کھائی کو پار کر کے جا کے صحابہ کے لشکر میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کون مرنے کو تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے کھڑے ہو گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور کہا یہ عمر ہے بہت طاقتور۔ عمر نے 3 دفعہ للکارا اور تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ تیسری دفعہ اجازت ملنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اور ایک ہی وار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 21 سال کے نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی وار سے 100 سال جنگیں لڑنے والا انسان زمین پر پڑا تھا۔ مسلمانوں اور ارطغرل غازی ہماری پہچان نہیں، مقصد ہے۔ ہماری پہچان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں۔ یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو سمجھیں، اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھائیں، ان کی کہانیاں سنائیں، اسلام کی اصل شکل دکھائیں، اسلام کا خوبصورت چہرہ، بہترین اسلام کی روح اپنے بچوں میں ڈال دیں۔
آپ کو ہزاروں ارطغرل غازی مل جائیں گے، ایسی نیک اولاد اور اعلیٰ اخلاق ہوگی کہ دنیا سالوں تک یاد رکھے گی، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی آج کل کے بیہودہ ڈراموں، فلموں، ٹک ٹاک، فیس بک اور سوشل میڈیا سے سنبھال کر رکھیں۔ ارطغرل غازی ڈرامے کا ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ ہمارے اسلاف کی کہانیاں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ ہمت، بہادری اور غیرت کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جزاک اللہ، فی امان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرا بیلجک ایک ترکش فیمیل ایکٹر ہے جس نے ارطغرل غازی ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کیا ہے۔ آج کل پاکستان میں اس ایکٹر پر کرٹیسائز ہونا شروع ہو گیا ہے، جیسا کہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ سیاستدانوں، ایکٹرز، پولیس والوں، وکیل، ڈاکٹرز، ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ تنقید ہم پاکستانیوں کے خون کے اندر بس چکی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرا نے اپنی ذاتی زندگی میں بیہودہ تصویریں انسٹا پر دکھا کر حلیمہ سلطان کے کریکٹر کو بدنام کیا ہے۔ ہوا تو بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس میں حلیمہ کا کوئی قصور نہیں۔ آخر کیوں؟ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ پیڈ ایکٹرز ہوتے ہیں، پیسہ دو تو دوپٹہ پہن لیں گی، پیسہ دو تو دوپٹہ اتار دیں گی۔ شاید اسرا بیلجک خود بھی حلیمہ کے پاکیزہ کریکٹر کو محسوس نہ کر سکے، اس لیے اس پر کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، وہ بس ایک کردار نبھا رہی ہے۔ اب بات یہاں رکتی نہیں ہے، لوگوں نے تو ارطغرل جیسی عظیم داستان کا بھی مذاق بنا دیا۔ کوئی عمران خان، کوئی نواز شریف، کوئی مریم نواز، کوئی بلاول زرداری، کوئی مولانا فضل الرحمان اور کوئی سراج الحق کو ان سے تشبیہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور واہیات فوٹوگرافی کر رہا ہے ان پر۔ دیکھیں، ارطغرل ڈرامے کا ایک عظیم مقصد ہے۔ آپ حلیمہ کا پاکیزہ کردار دکھا کر اسرا بیلجک اور جتنے بھی ماڈرن ایکٹرز ہیں جو آج کے زمانے کے ایکٹرز ہیں ان کو دکھا کر وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے جو ارطغرل غازی میں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عظیم ڈراموں کے لیے عظیم کیریکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دیکھیں، آپ رمضان میں عائشہ عمر اور ساحل لودھی جیسے جتنے بھی فنکار ہیں جو بے حیا بیہودہ رہتے ہیں اور پورا سال رمضان ٹرانسمیشن کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ کیریکٹرز اس کے قابل ہیں؟ ہمیں تو رمضان ٹرانسمیشن سے مطلب ہے کیریکٹرز جیسے بھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ پیمرا ایکشن لیں، رمضان میں ایسے ناچنے والے کردار ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے۔ اب آگے کی بات کو ذرا غور سے سمجھیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، یا آپ ایسا سمجھیں کہ ٹرینڈ فالو کروایا جاتا ہے۔ ٹرینڈ چلانے والے ضروری نہیں کہ محب وطن پاکستانی ہوں، وہ سیکولر اور لبرلز بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ ٹرینڈ پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو۔ ارطغرل کی مقبولیت کی وجہ سے اس کے خلاف نیگیٹو ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، کبھی ایکٹر کو کرٹیسائز کر کے، کبھی ہمارے حکمرانوں کو ارطغرل بنا کے۔ شاید ہم نے ڈرامے کے مقصد کو سمجھنے کے بجائے ارطغرل ڈرامے کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان سے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ ترکی سے ایک چیز جو اچھی ہو سکتی تھی وہ یہ کہ حلیمہ سلطان کے پاکیزہ کریکٹر کو دکھانے کے لیے اس کو ایک اچھا رول ماڈل دیکھنا چاہیے تھا جس کی پرسنل لائف بھی کچھ حلیمہ سلطان سے میچ کرتی، اور ترکی میں بے شمار ایسی ماڈلز موجود ہیں، اگر نہیں بھی تو آپ نیو کاسٹ بھی کر سکتے تھے۔ ایک اہم بات اور کہ پاکستان کی عوام کو بار بار جاہل بیوقوف کہنا بند کر دیں، اس طرح تو ہم اپنی قوم کو تباہ کر دیں گے۔ اگر اسرا بیلجک کو کوئی کرٹیسائز کرتا بھی ہے تو یہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اس کو قوم کا مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ دنیا میں سوشل میڈیا پر یہ جتنے بھی ٹرینڈز چلتے ہیں جن کو آج کل ہم جوکس اور میمز کہتے ہیں، جن کا مقصد مذاق اڑانا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ہے، یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ایسے کسی بھی ٹرینڈ کو فالو مت کریں۔ لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔